کہتا کہ یہ تشریحات غلط ہیں، لیکن اعمالکم عمالکم کی تشریح جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اعمالکم عمالکم، حکمران مقرر کرنے کا جو طریقہ ہے، حکمران مقرر کرنے میں اگر وہ طریقہ آپ نے دین کو سامنے رکھ کر کے استعمال کیا، ویسا آپ کا حکمران آئے گا، حکمران آپ کا ویسا آئے گا۔ ووٹ دینا عمل نہیں ہے، ووٹ دینا عمل نہیں ہے تو اعمالکم عمالکم ہے نا۔ یہ پھر جس طرح کا آپ حق رائے دے یہ استعمال کریں گے اس طرح کا حکمران آئے گا، یہ ہے صحیح ترجمہ اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ نہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ خلافت بنو امیہ 132 ہجری میں اختتام پذیر ہوئی۔ بنو امیہ کے خلفاء نے حکومت کی ہے حضرات صحابہ کرام پر اور تابعین کے اوپر۔ ان کے اعمال میں کوئی کلام ہے؟ ان کے اعمال تو بہت اچھے تھے، تو پھر اعمالکم عمالکم کا کیا معنی ہوگا؟ بنو امیہ کے لوگوں کے پاس جب حکمران مقرر کرنے کا اختیار آیا، انہوں نے اس اختیار کو استعمال کرنے میں اور لاگو کرنے میں قرآن و حدیث کی جو ہدایات تھی ان کو سامنے نہیں رکھا، لہذا جس طرح کا انہوں نے عمل کیا اس طرح کا حکمران آیا۔ رعایا جو بڑی نیک تھی، رعایا جو بڑی اہل علم حضرات ہیں، اگر کوئی بات غلط ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ کافی سارے اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجاج کی حکمرانی کن پر تھی؟ اس وقت وہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کو نکال دیں تو بنو امیہ کے جو ارباب حکومت تھے ان کی تاریخ میں کوئی تذکرہ اتنا اچھا تو نہیں ملتا۔ رعایا ان کی بڑی نیک ہے، اور اس رعایا کے نیک ہونے کے زمانے کی گواہی تو پیغمبر نے خود دی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن حکمران مقرر کرنے کا اختیار جن لوگوں کے پاس تھا، یہ اختیار ان کا دین کے تابع نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی من چاہی جو اختیار تھا، جو بھی شکل تھی اس کو اختیار کیا، تو ویسے بھی حکمران آئی۔ بات مختصر کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں حکمران مقرر کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس ہے۔ قانونی آئینی طور پر یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس ہے۔ اور عوام کو جو حکمران مقرر کرنے کا آئین اور قانون نے اختیار دیا ہے، یہ بصورت نماز نہیں دیا، یہ بصورت حج اور زکوٰۃ نہیں دیا، اس کی شکل کیا ہے؟ ووٹ ہے۔ عوام نے حکمران مقرر کرنا ہے، ووٹ کی صورت میں کرنا ہے، ووٹ دینا ہے۔ جس کو عوام ووٹ دے گی وہ حکمران مقرر ہوگا۔ پیغمبر کی بات ادھر فٹ ثابت ہوگی، اعمالکم عمالکم، ساری پاکستانی قوم نمازی بن جائے لیکن ووٹ میں بے دین ہوگی، حکمران بھی بے دین آئے گا، حکمران بھی کیا آئے گا؟ بے دین آئے گا۔ یہ ہے اعمالکم عمالکم۔ ووٹ دینا ایک عمل ہے، جب یہ عمل ہے تو ہم سب کا، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا حکم موجود نہیں ہے۔ جب یہ عمل ہے تو اس کا طریقہ بھی دین میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول دیا ہے وہ یہ کہ بھائی حق حکمرانی اگر کسی کو دیا گیا ہے کہ آپ حکمران مقرر کرو، تو وہ حکمران مقرر کرنے میں دین کو سامنے رکھے گا تو دیندار حکمران آئے گا، دین کو سامنے نہیں رکھے گا تو اعمالکم عمالکم، ٹھیک ہے۔ لہذا ووٹ یہ میرے پاس، میرا اختیار ہے، ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا اختیار ہے۔ حکمران مقرر ہوگا ہمارے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ بھی کہتا ہے جمہوریت کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اہل علم حضرات تو جانتے ہیں جمہور کی رائے علمی ہے، علمی ہے کہ نہیں؟ بھئی جمہور کا مسلک یہ ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں، جمہور کا مسلک یہ ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں۔ جمہور تو یہ علمی رائے ہے۔ ہاں، جمہوریت کا جو مغربی تصور ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت کا مغربی تصور کیا ہے کہ اکثریت جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے،
اسلام میں جمہوریت کا تصور یہ ہے کہ جمہور اگر وہ بات کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں تو یہ بات مانی جائے گی۔ تو ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو آئین ہے، اس نے اللہ کی دین کی حاکمیت اعلیٰ یہ تسلیم کی ہے۔ اس لیے مغرب کا جو جمہوریت کا تصور ہے اس کو اگر ہم لاگو کریں گے اپنے جمہوری تصور کے اوپر تو یہ پھر خیانت ہوگی، یہ علمی بددیانتی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو دستور اور آئین ہے اس میں حاکم اعلیٰ کون ہے؟ باقی اگر کوئی بندہ یہ بات کرے نا کہ بھئی یہ تو ایک کاغذی سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لکھی ہوئی تو یہی چیز ہے، ذرا سخت سی بات کہنے لگا ہوں، معاف کیجیے گا، یہ بالکل اسی طرح کا اشکال ہے کہ بھئی کتاب و سنت تو بڑا اچھا نظام ہے، اس مسلمان کو دیکھ کر کے کچھ عجیب سے ہی لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بھئی قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں اور مسلمان کس ڈگر پر چلتا ہے، اس سے قرآن و سنت کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ بالکل ہمارا دستور، ہمارا آئین پاکستان وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ لاگو کرنے والے، اپلائی کرنے والے لوگ، اس میں پھر کوتاہی ہماری ہے کہ اعمالکم اموالکم، ہم ووٹ دینے میں دین کو سامنے رکھیں گے تو دیندار حکمران آئے گا۔ ابھی جب حق حکمرانی ہم پاکستان میں ووٹ کی صورت میں ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات پھر یہ ہے کہ دین اسلام نے وہ کون سے بنیادی اصول دیے ہیں کہ آپ نے ووٹ دینے میں یا کسی کو حکمران مقرر کرنے میں اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ امت نے جب بھی وہ بنیادی اصول اپنے سامنے رکھے ہیں تو حکمران اچھا ہی آیا ہے۔ وہ قرآن نے اصول ہمیں دیے ہیں، وہ 3 یا 4 آیات ہیں، ان 3-4 آیات میں قرآن نے وہ اصول دیے ہیں۔ ایک آیت استخلاف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ دوسری آیت تمکین ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس کو آیت تمکین کہتے ہیں، حکومت کو ہے قدرت دینا، اختیار دینا۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ آیت امانت ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ قرآن کی یہ آیات بعض حضرات نے تو ایک اور بھی لکھی ہے، ایک اور آیت بھی لکھی ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا نا کہ میں آپ کا مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، نبوت کا اعلان کیا تو اپنا کردار ان کے سامنے رکھا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو بہرحال پہلی آیت جو آیت استخلاف ہے اس میں ہمیں قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ کسی کو حکمران مقرر کرنے میں پہلے نمبر پر جو چیز دیکھنی ہے وہ ایمان اور اس کے کردار کو دیکھنا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان کا ذکر آیا، وعملوا الصالحات، اور اس کے کردار کا، عمل صالح کا ذکر آیا۔ تو پہلے نمبر پر کیا چیز آئی؟ ایمان اور کردار۔ دوسرے نمبر پر جو آیت تمکین ہے، آیت تمکین یہ کہتی ہے کہ کسی کو حکمران مقرر کرنے میں اس کا دینی علم دیکھو، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ علمی طور پر اہل علم کو پتہ ہے کہ بھئی درخواست اور چیز ہے، التجا اور چیز ہے، منت سماجت اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ درخواست ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو، بھئی نماز پڑھ لو، فرض ہے، یہ درخواست ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، علی سبیل الاستعلاء، ٹھیک ہے؟ پولیس آئے گی، کارروائی ہوگی، بھئی نماز کے ٹائم دکانیں بند ہو ورنہ پولیس کا ڈالا آ جائے گا۔ یہ ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ معروف کا پتہ ہی نہیں تو امر کیا کرے گا، منکر کا پتہ ہی نہیں تو روکے گا کیا؟ اس لیے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے تحت علماء کہتے ہیں کہ بھئی حکمران کے اندر یہ چیز دیکھو کہ آیا، ویسے بھی مسلمان کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت تو دین ہے نا، کہ بھئی جو دینی ضرورت ہے رعایا کی وہ پوری کی جائے، وہ علم کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ یہ دوسری بنیادی چیز دیکھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ علم دین، اس میں دیکھا جائے کہ اس کے اندر دین کا علم کتنا ہے۔
اور تیسری چیز ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بھئی اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے، کردار کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، دین کے ساتھ اس کا علم کا تعلق بھی ہے، یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو چوتھی چیز کا پایا جانا بھی ضروری ہے کہ اہلیت بھی اس کے اندر ہو، اس کے اندر صلاحیت بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہ نظام سے ہی واقف نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، ان کے تقوی کی گواہی پیغمبر نے دی ہے، نبوت نے دی ہے، لیکن ساتھ یہ بات کہی تھی لا تقضی بین اثنین، دو بندوں کے درمیان بھی حکم نہیں بننا۔ حضرت ابو ذر نیک اتنے ہیں کہ پیغمبر ان کی نیکی کی گواہی دے رہے ہیں، زہد اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں کہا ابو ذر تیری باتیں یہ چلنے والی نہیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ شہری علاقے سے دور ہو جائیں۔ تو ایک دیہی علاقے میں انہوں نے باقی زندگی گزاری تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقضی بین اثنین، دو آدمیوں میں بھی کیا بننا؟ حکم نہیں بننا۔ اہلیت دیکھنی بہرحال ضروری ہے، اہلیت دیکھنی بہرحال ضروری ہے، اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ملکی نظام میں جو ووٹ کا سسٹم ہے، جو طرز حکومت ہے، وہ شخصی نہیں ہے، پارٹی والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شخصی ہے یا پارٹی کا ہے؟ وہ پارٹی کا ہے۔ آپ امیدوار کو ووٹ نہیں دے رہے، اس کے پارٹی کے بڑے کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احمد نصیر صاحب کو ووٹ نہیں دے رہے، آپ فضل الرحمان کو ووٹ دے رہے، آپ شیر کو ووٹ نہیں دے رہے اپنے علاقے کے، آپ نواز شریف صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں۔ جب ہمارا ملکی نظام جو سسٹم ہے وہ پارٹی کا ہے، وہ شخصی نہیں ہے، آزاد بھی کوئی جیت جائے گا تو کیا کرے گا؟ کسی پارٹی میں ہی جائے گا نا۔ آزاد کی اپنی کوئی حیثیت ہے؟ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ بھائی آزاد جو بھی جیتے ہیں وہ اتنا وقت ہے ان کے پاس، وہ کسی پارٹی کا انتخاب کر لیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ملکی نظام میں یہ شخصی حیثیت نہیں ہے، کیا حیثیت ہے؟ پارٹی کی ہے۔ جب پارٹی کی ہے تو پارٹی کے ہیڈ میں یہ تین چیزیں دیکھو، 3 یا 4۔ نمبر 1 کیا؟ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، ان اصولوں کے اوپر کوئی بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ نمبر 1 ایمان و عمل صالح، نمبر 2 کیا؟ علم دین، نمبر 3 کیا؟ کہ اس کے اندر اہلیت ہو، صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ تو پارٹی کو ہیڈ کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے، اس کا ٹکٹ اگر کسی کے پاس ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، یہ ہے ان اللہ اعمالکم واموالکم، ان چیزوں کو دیکھ کر کے اگر آپ نے کسی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے تو پھر آپ کا عمل دین کے مطابق ہوا، آپ کا حکمران بھی دیندار رہے گا۔ یہ ہے اعمالکم واموالکم۔ تو لہذا بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں جو کھڑے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں جو کھڑے ہیں، چونکہ ہمارا ملکی سسٹم وہ شخصی ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ پارٹی والا ہے، لہذا پارٹی کے بڑے کو دیکھ کر کے بندہ حق کے رائے دہی کو استعمال کرے کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ ہم جس بندے کو ووٹ دینے لگے ہیں یہ شخصی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو طاقت کس کی ہے؟ پارٹی کی ہے طاقت، یہ پارٹی کے بڑے کی طاقت ہے۔ اس لیے جب امت ان چیزوں کو حکمران مقرر کرنے میں سامنے رکھے گی تو پیغمبر کا یہ وعدہ ہے کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح کے تم ہوں گے، جس طرح کے تم حق رائے دہی استعمال کرو گے، تمہارے اوپر پھر حکمران بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اعمالکم واموالکم کے اندر بھی چیز پھر یہی آئے گی کہ بھائی ووٹ دینا بھی ایک عمل ہے۔ ہم پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ملک کے نظام میں یہی چیز ہے، ہم پارٹی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کھڑا ہو جائے ہم نے تو نشان کو ووٹ دینی ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے ہم نے کس کو دینی ہے؟ نشان کو ووٹ دینی ہے۔ تو یہ انگریز لعین کی ایک محنت جو کہ عیسائیت نے کی کہ اس نے مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا، تو یہ اقبال کی بات بالکل ٹھیک ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیزی یہ ہے نا، اور کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھئی ہمارے ساتھ یہ واسطہ پڑھتا رہتا ہے مفتی صاحب، مسجد میں دین کی بات کرنی ہے، سیاست کی نہیں ہے۔ مولویوں کے ساتھ یہ واسطہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ ہوٹلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔
یہ تو ہوٹلوں پر بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے. یہ مسجد ہے بھائی، ادھر دین کی بات کرنی ہے، ادھر سیاست کی نہیں. تو یہ اقبال نے صحیح کہا ہے نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست کی بات کرنے کی جگہ ہی تو دین ہے اور مسجد ہے، اور کیا ہے کہ بھائی ادھر سے بتایا جائے کہ یہ ایک دین کا بہت اہم ترین شعبہ ہے جس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے. جو آپ سے بات کرنی ہے آخری وہ یہی کہ جن حضرات کے پاس منبر ہے، جن حضرات کے پاس قوت گویائی لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے بات چیت کرنے کا، تو یہ صحیح تصور تو ان کو دے نا کہ بھائی ووٹ اگر ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. اس مکمل ضابطۂ حیات میں دین اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. جیسے نماز کا ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو تو نماز ہے، ورنہ رسم ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک روٹین ہے جو آپ نے کر لی وہ نماز نہیں ہوئی. اسی طرح ووٹ دینا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مور لگا دی تو آیا گیا بات ختم. یہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگی. یہ حساب کتاب کہیں اور بھی ہمیں اس کا دینا ہوگا. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں. آخر میں اب میں اپنی بات کو